نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قابل احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، مغرب کے بعد نلگنڈے میں ایک نکاح میں شرکت تھی، وہاں سے فارغ ہو کر یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور حضرت مولانا دامت برکاتہم سے پہلے کچھ گزارشات، کچھ باتیں عرض کرنے کی تھی، لیکن دیر ہونے کی وجہ سے حضرت کا بیان مقدم ہوا اور اتنے بڑے عالم دین اور محدث عظیم کے بعد عرض کرنا کچھ باتیں سوء ادب محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات شہر کے مختلف علاقوں سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ایک اہم موضوع پر بھی ہم کو مختصراً کچھ ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے، جیسا کہ طے ہوا اور اعلان ہوا، حضرت نے اس غبار کو ختم کیا جو عام طور سے سنی گئی تہمتوں کی وجہ سے قلوب پر پیدا ہو جاتا ہے، کچھ مرعوبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے متبعین علماء کرام جنہوں نے ان کی تحقیق کی تائید کی اپنی تحقیقات کے ذریعے سے، تو ان حضرات کے پاس صرف قیاس اور اجتہاد ہے، کتاب و سنت کا کوئی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ اس پر مختصر سی عالمانہ محققانہ جو نظر حضرت نے ڈالی ہے، ہمارے سامنے اس کو واضح فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ صاحب علم و صاحب سمجھ لوگوں کی غلط فہمی دور ہونے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک ہی بات اگر ہم یہ ذہن میں رکھ لیں جو حضرت نے فرمائی کہ مسائل کے لیے زیادہ سے زیادہ 300 احادیث، یعنی کم سے کم 300 احادیث اور زیادہ سے زیادہ بہت انتہا ہو گئی تو 1100 احادیث ہیں جن سے شریعت کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، انسانی زندگی کی ضروریات کے تقریباً موضوعات پر اہم مسائل سامنے آ جاتے ہیں اور اسی سے نکل کر فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو مجتہد کو اتنی احادیث بھی جاننا کافی تھا چہ جائے کہ ان کی احادیث کی تعداد بہت سے دوسرے مجتہدین سے بھی زیادہ ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے میرے دوستو، ہم عام اپنے انداز میں اپنی سطح کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی سطح کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو صرف 17 حدیثیں معلوم ہوں اور وہ اس سے لاکھوں مسائل بیان کر دے، ہماری فقہ کی کتابوں میں جو مسائل ہیں علیحدہ 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 ان پر نمبر ڈالے جائیں تو 1 لاکھ مسائل سے بھی زائد مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اگر کسی کو اللہ پاک نے اتنا زبردست علم عطا فرمایا ہو کہ وہ نبی کی 17 حدیثوں سے 70,000 یا 1 لاکھ مسائل بیان کر دیتا ہو تو یہ خود بھی وجہ کمال ہے، وجہ فضیلت ہے حضرت امام صاحب کی۔ کسی بھی اعتراض کے ذریعے امام صاحب کے مرتبے کو اور ان کے مقام کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ امام اعظم ہم ہندوستان کے مسلمانوں نے یا دیوبندیوں نے ان کا نام نہیں رکھا ہے، اسماء الرجال کے اوپر کام کرنے والے حضرات نے بھی
ان کا تذکرہ الامام الاعظم کے نام سے کیا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر تذکرہ ان کا کر دینے کے بعد ضرورت سمجھی ہے کہ مستقل دوسری کتاب میں ان کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ ان کا تذکرہ دوسروں کی طرح نظر انداز کر کے مختصراً نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فقہا نے ان کو امام مانا، محدثین نے ان کو امام مانا، اور اپنے اپنے زمانے کے علماء کرام نے ان کو امام اعظم مانا ہے۔ اب اگر اس زمانے میں کسی کو امام اعظم کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ان مفلسان علم کی اس تکلیف کی وجہ سے ہم حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے۔ حقائق تو تاریخ میں محفوظ ہو کر یہاں تک آئے ہیں، اور تاریخ کو جھٹلانے والا کوئی بیوقوف آدمی ہی ہو سکتا ہے، عقل مند آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ان حضرات کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ایک امام صاحب کی شخصیت کا معاملہ ہے، ایک ان کے علم و فضل کا معاملہ ہے، ایک حنفیت کے ثبوت کا معاملہ ہے۔ جتنی باتیں جیسے ابھی حضرت نے فرمایا ہے کہ کتابوں میں امام صاحب کی جو ہزاروں احادیث بھری پڑی ہیں، 70,000 احادیث، تو 70,000 احادیث ان کی فقہ کی کتابوں میں بطور ثبوت و دلیل کے علماء نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلا ہے، یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلا ہے۔ اور اس طرح ہمارے ہاں مدارس میں جو فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے تو سال بھر حدیث فقہ کے مسائل کو احادیث اور قرآن کریم سے ثابت کیا جاتا ہے۔ ہر مسئلے کو کتاب و سنت سے مدلل کیا جاتا ہے، اور اس طرح واضح کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے مجتہدین نے جو مسائل اختیار کیے ہیں، ان مسائل کا مرجوح ہونا، ان کے مقابلے میں اس مسئلے کا راجح ہونا بھی کتاب و سنت سے ہی ثابت کیا جاتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کی روشنی میں فقہ حنفی ہے۔ فقہ کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کہی ہے۔ میں اکثر ایسے موقع پر یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مفتی اعظم حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا ایک مجلس میں کہ میں لندن میں تھا تو مجھے ایک اسلامک سینٹر میں دعوت دی گئی کہ درس قرآن کے بعد لوگ آپ سے مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہاں لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے بڑے مفتی آئے ہیں، تو آپ اس میں زحمت فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں گیا، دین کا کام تھا اس لیے گیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عورتوں مردوں کا مشترک اجتماع تھا، تو خیر اب پہنچ گئے تھے تو میں نے اپنا رومال ڈال کر کے مردوں کی طرف رخ کر کے عورتوں کی طرف سے پھر کر کے بیٹھا رہا۔ جب ان لوگوں کا اپنا درس ورس ختم ہوا، جو بھی ترتیب تھی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے بڑے عالم دین آئے ہیں اور کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ان سے کر لے سکتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلا شخص جو کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ جب ہدایت کے واسطے قرآن موجود ہے تو پھر احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہدایت کے واسطے قرآن موجود ہے تو احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن سے ہدایت مل جانا چاہیے، کافی ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اتنے اہم مسائل پوچھنے کے لیے مجھے آپ لوگوں نے طلب کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ موجود تھا تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ خود ہی تو ہدایت دے سکتا تھا، نبی کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ اچھا وہ احادیث چھوڑیے، یہ فقہ کیا بلا ہے؟ فقہ کیا بلا ہے؟ اب اس میں تو ہار گیا، تو اب اس نے کہا کہ اب یہ فقہ کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، اور سمجھ کو بلا وہی کہتا ہے جو نہ سمجھ ہو، جو بے وقوف ہو وہ اس کو بلا کہے گا سمجھ کو۔ تو اب پھر بیٹھ گیا تو پھر اٹھا نہیں، اس لیے دو ہی سوال میں ہار گیا۔ تو یہ جتنے غیر مقلدین ہیں علماء سے نہیں الجھتے، علماء سے اس لیے نہیں الجھتے کہ علماء کے پاس علم ہے، جواب دیں گے۔ یہ تو صرف پکڑیں گے پان کے ڈبے والوں کو
میکینک کو، موٹر سائیکل بنانے والے کو، الیکٹریشین کو، یہ کام کرنے والے کو، وہ کام کرنے والے کو، یا کالج اسٹوڈنٹس کو جو بیچارے دین کا علم نہیں رکھتے اگرچہ کہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی لیکچررز کو، عصری تعلیم یافتہ لوگوں کو، ان کو اپنی تعلیم کے اعتبار سے وہ ہم جاہل نہیں کہہ سکتے، لیکن دین کے اعتبار سے بہرحال بیچارے جاہل ہوتے ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر ان کے سامنے ایک ایک سوال ڈال دو اور پھر ایک حدیث بتا دیں اور بولیں دیکھو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ بخاری صحیح کتاب ہے نہیں ہے؟ ہاں بھائی ہے، ساری دنیا سنتے آ رہی ہے کہ بخاری صحیح کتاب ہے، تو اس میں یہ حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ حدیث معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو تباہ برباد ہو جائیں گے، اس لیے حدیث پہ عمل کریں گے نہیں کریں گے، اور بیچارہ ڈر کے مارے عمل کرنے کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ ان خائن لوگوں کو، بددیانت لوگوں کو، جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لینے والے لوگوں کو اگر خوف خدا ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ اس مسئلے میں یہی ایک نہیں اور بھی حدیثیں ہیں، بتاتے وہ۔ ہم دیکھیے ہمارے مدارس میں پڑھاتے ہیں، کبھی جا کے بیٹھیے مدرسے میں کسی حدیث کے درس میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک موضوع پر ہمارا محدث، ہمارا استاذ حدیث تمام احادیث کو ذکر کرنے کے بعد جس حدیث پر ہم نے مسئلہ بنایا ہے اس حدیث کی وجہ ترجیح بتاتے ہیں، اور سب حدیثیں ہیں، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، لیکن ہم نے ان سب کو چھوڑ کر یہ طریقے کو سنت کیوں کہا، اس وجہ سے کہا، اس کی ترجیح بتا کر اس مسئلے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ دیانت والا علم ہے۔ اور خیانت والا علم یہ ہے کہ کوئی ایسا پیش کرے کہ جیسے اب اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی حدیث نہیں ہے نبی کی اور کوئی بات منقول نہیں ہے، بس یہی ایک بات ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ جھوٹے مکار لوگوں کا طریقہ ہے اور وہ علماء کا طریقہ ہے۔ تو علماء اور جہلاء کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عالم ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، جتنی باتیں ہیں سب سامنے لا کر اس کو کیوں چھوڑا ہم نے، اس کو کیوں لیا، اس کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جاہل کیا کرتا ہے، ڈر کے مارے کہ اگر دوسری والی حدیث بتا دوں گا تو اس کا بھی حق ہونا ثابت ہو جائے گا، تو سب حدیثوں کو چھپا کر جس پر ان کو چلنا ہے بس وہی بات بتاتے ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ غیر مقلدین سے ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آمین کس طرح بولنا ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ان مسائل کا اختلاف بہت بڑا اختلاف نہیں، یہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ مسائل میں ان کا جو موقف ہے، بعض مجتہد ائمہ کا بھی وہ موقف ہے، اور ہم نے کبھی ہماری اختیار کردہ صورت کے علاوہ دوسری صورتوں کو بدعت نہیں کہا، گمراہی نہیں کہا، جھوٹ نہیں کہا، غلط نہیں کہا۔ ہمارے ائمہ سب، ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو بھی حدیث میں موجود ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ترجیح اس کو جو دی گئی ہے اس کے مضبوط دلائل ہیں، ان مضبوط دلائل سے اس کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا عالم اس کو ترجیح دے لیتا ہے اپنے دلائل کی روشنی میں تو ہم اس کا حق مانتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے کہ بھئی وہ اس کو ثابت کر لے، جیسے ہم ثابت کرنے کا حق رکھتے ہیں اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی ترجیحات سے اس کو ثابت کر کے عمل کر لے۔ تو اختلافی مسائل میں تشدد نہیں ہے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شریف کی شرح میں لکھا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ والی حدیث جس میں تبلیغ کو لازم قرار دیا گیا ہر مسلمان پر، اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مجتہد فی مسائل میں، یعنی اختلافی مسائل میں تبلیغ جائز نہیں ہے۔ جتنے تم غیر مقلدین تبلیغ کر رہے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تبلیغ جائز ہی نہیں ہے محدثین کے نزدیک۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اختلافی مسائل میں تبلیغ نہیں، اپنے اپنے موقف کی تحقیق اور اس تحقیق پر اپنے امام مجتہد پر اعتماد کر کے عمل، اس میں دوسرے کو غلط کہنا اور اس کو اپنا طریقہ چھوڑنے کی دعوت دینا یہ ہے ہی نہیں، یہ اسی لیے ہم لوگ تو نہیں کرتے۔
وہی کرتے ہیں، کوئی مقلد بھی نہیں کرتا، کوئی شافعی حنفی کو دعوت نہیں دیتا کہ حنفی تم شافعی بن جاؤ، کوئی حنفی شافعی کو دعوت نہیں دیتا آپ غلط ہیں آپ حنفی بن جائیے، ایسا مالکی حنبلی بھی ایک دوسرے کو دعوت نہیں دے رہے۔ صرف غیر مقلدین ساری دنیا میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی امام کو فالو کر کے اب تک جو کچھ عمل کیے ہو یہ گمراہی ہے اور یہ کفر و شرک تک کہا جا رہا ہے۔ اور اب تو ایسے ایسے مجتہدین سعودیہ عربیہ کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، معراج ربانی و طالب الرحمن جیسے انتہائی بے ضمیر بے ظرف آدمی کہا جا سکتا ہے، تعصب کی وجہ سے نہیں، ان کے انتہائی گری ہوئی حرکتوں کی وجہ سے جو کسی عالم سے بعید ہے۔ کوئی عالم ایسا طریقہ نہیں اختیار کر سکتا۔ غیر مقلدوں کے علماء کو بھی جو علم کا وزن رکھتے تھے اتنی جرأت نہیں ہوئی جتنی ان جاہلوں کو ہوئی ہے۔ ان کا کوئی علم فضل نہیں ہے، یہ جاہل ہیں جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی کہ ملا علی قاری سے لے کر مولانا قاسم نانوتوی تک سب مرتد ہیں، سب کافر ہیں۔ تو ان بے ضمیروں کو بے ظرفوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو بڑے بڑے علماء کو، ملا علی قاری کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ حنفی محدث ہے، بس یہ قصور ہے اس کا۔ اگر وہ حنفی نہ ہوتے تو ان کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ ملا علی قاری کو خارج اسلام مرتد اور مشرک کہیں۔ اور معراج ربانی کہتے ہیں کہ ہم حنفیوں کو اسلام کی دعوت اسی طرح دے رہے ہیں جس طرح اللہ کے رسول نے مکہ کے مشرکوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو جھگڑا یہاں پر ہے، جھگڑا ان سے یہاں پر ہے کہ تم ہم کو مسلمان کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو۔ اولاً تو بقول علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم کے، وہ فرماتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو کہ تم سے ہم اپنے ایمان کی سند لیں، اور تم ہوتے کون ہو، کس کھیت کے مولی ہو کہ تمہارے مان لینے سے ہم حق پہ ہو جائیں گے اور تمہارے نہیں ماننے سے ہم باطل پر رہیں گے۔ تم ہوتے کون ہو، تمہارا کیا مقام ہے؟ تو ہمارا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حق ہے وہ خیر القرون میں ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کا شکر ہے کہ فقہائے مجتہدین خیر القرون کے اندر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو لیا ہے جس کو نبی نے خیریت کی ضمانت دی ہے، لوگ بھی اور زمانہ بھی۔ خیر الناس والی روایت لو تو لوگ، اور خیر القرون والی روایت الفاظ لیں تو زمانہ۔ تو وہ زمانہ بھی بہترین تھا، اس زمانے کے لوگ بھی بہترین تھے، جن کے زمانے کی اور جس زمانے کے لوگوں کی خیریت کی نبی نے ضمانت لی ہے، ان لوگوں کے پر کو فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی تحقیق پر ہم چلتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ وہ خیر القرون سے ثابت ہے، ہمارے فقہ خیر القرون سے ثابت ہے، ہمارے اخلاق خیر القرون سے ثابت ہے۔ آپ نے تو اسی آخری صدی میں ایک نیا مسلک نکالا ہے جس کا پہلے وجود نہیں تھا، یہ مسلک نکالا ہے۔ اور پھر اب ہم آپ کو جو اس عنوان میں رکھا گیا ہے جماعت المسلمین، جس کا ہیڈ کوارٹر آپ کے مسجد کے سامنے بلڈنگ میں ہے، وہ جماعت المسلمین، ان کا تو کیا کہنے ماشاءاللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مقلد مشرک ہے، اور محدثین نے فرمایا ہے کہ امام بخاری کو چھوڑ کر تمام محدثین مقلد ہیں۔ تو حدیثیں تو لیتے ہیں مقلدین مشرکین سے اور بیان کرتے ہیں، ان سب کو مشرک بنا کر کے ان سب کے اوپر کفر و شرک کا جو ہے یہ داغ لگاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کا کیا اعتبار ہے؟ جو شخص مشرکین سے حدیث لے کر کے اپنا مسلک بنایا ہے تو اس کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ یہاں جو آفس ڈالے ہوئے ہیں جماعت المسلمین رجسٹرڈ، ایک آفس بورڈ لگا ہوا ہے تھوڑا آگے جانے کے بعد لیفٹ سائڈ میں مسعود سلیم کمپلیکس میں بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ بورڈ جس جماعت کا لگا ہوا ہے، اس جماعت کی عورتیں ٹولی چوکی کے مسلم علاقوں میں ماشاءاللہ یہاں متمول طبقے ہیں، بڑی بڑی کالونیاں ہیں، اور پیچھے پیچھے ہٹ جائیں تو غریب مسلمانوں کی بھی بہت بڑی بڑی کالونیاں ہیں۔ ان سب میں
جماعت المسلمین کی، نام نہاد جماعت المسلمین کی گمراہ عورتیں ہم مسلمان نمازیوں، داعیوں اور دینداروں کی عورتوں پر محنت کر رہی ہیں، یہ ہماری عورتوں پر محنت کر رہی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی اجتماع ہوتا ہے تو جماعت کے اجتماع جگہ جگہ مستورات کے ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں باقاعدہ آ کے شریک ہوتے ہیں۔ اس میں جو سمجھدار، پڑھی لکھی، سنجیدہ عورتیں ان کو محسوس ہوتی ہیں، ان عورتوں سے دوستانہ کرتے ہیں، ان سے ان کا ٹیلی فون نمبر لیتے ہیں، ان سے ملاقات، خیر سگالی اور محبتیں بڑھا کر کے دھیرے دھیرے اپنے اجتماع میں آنے کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ ان کے اجتماع میں جاتے ہیں تو ایک بات ہے کہ ہم لوگ جب دین کی باتیں بیان کرتے ہیں اور اپنے اجتماعات ہوتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ مضبوط اور مدلل اور مؤثر طریقے پر دین کو پیش کریں۔ اس کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح پیش کریں کہ ان کو سمجھ میں بات آئے اور وہ مانیں۔ اب وہ وہاں گئے تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، وہ بیچارے کیا سمجھیں، مرد نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو عورتیں کیا سمجھیں۔ لیکن وہ وہاں کیا کر رہے ہیں کہ صاحب کتاب کھول کر کے اپنی ہر چیز بتاتے ہیں، جس کے اندر میں آپ کو ان کی 8 اکائیاں سنا دیتا ہوں جو ان کے مذہب کی بیس ہے، بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا حاکم صرف ایک، ہمارا امام صرف ایک، ہمارا دین صرف ایک، ہمارا نام صرف ایک، ہماری محبت کی بنیاد صرف ایک، ہمارے فخر کا سبب صرف ایک، ہماری منزل صرف ایک، ہماری اجتماعیت صرف ایک۔ یہ 8 باتیں ہیں۔ وہ ایک ایک کیا ہے وہ بھی سن لیجئے آپ۔ ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے مسلمانوں کا حاکم کون ہے بھائی؟ دوسرے مسلمانوں کے 2 حاکم تو نہیں ہیں، سب مسلمانوں کا ایک ہی حاکم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ، ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور وہ مطاع مطلق ہیں اور امام نہیں ہیں۔ امام تو بڑے عالم کو کہتے ہیں جنہوں نے بہت تحقیق کے ساتھ علم کو بہت حاصل کیا، بہت جمع کیا، اور علماء میں جن کا مقام زیادہ اونچا ہے ان کو امام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا لیا ہے۔ ہم ان کو امام نہیں کہتے، ہم ان کو رسول کہتے ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں، ہم نبی کہہ کر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان کی اطاعت من حیث هو الامام نہیں کرتے، من حیث هو الرسول کرتے ہیں۔ رسول ہونے کی حیثیت سے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اللہ نے فرمایا ہے۔ ان کو امام نہیں مانتے۔ یہ لوگ ان کو امام مان کر اشتباہ پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، ایسے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا یعنی دماغ صحیح کام نہیں کرتا نا، بھیجا ٹھیک جگہ پہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس گڑبڑ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہمارا دین صرف ایک یعنی اللہ کا پسند کردہ دین اسلام۔ تو سب کا دین کیا ہے بھائی؟ سب کا دین بھی دین اسلام ہے۔ وہ اللہ کا پسند کردہ دین اسلام، ہمارا بھی دین اسلام وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم کو دین اسلام کیا ہے الحمدللہ اچھی طرح سمجھ میں آیا۔ ہم اس کو اسلام کہتے ہیں جس کو خیر القرون سے لے کر آج تک دین اسلام کہا جاتا ہے، بلا انقطاع، متواتر طریقے پر جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، ہم اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اور آپ ایک ایسے اسلام کا تعارف لائے ہیں جو بیچ میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا، کہیں بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ ہی کے دماغ میں آیا اور آپ ہی نے اس کو اسلام کہا ہے۔ اس لیے آپ کا اسلام آپ کے گھر کا ہے، اور ہمارا دین اسلام وہ عہد نبی سے لے کر آج تک مسلسل اسی نام سے، اسی تعریف کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دین سے الحمدللہ مطمئن ہیں۔ ہمارا نام صرف ایک یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام۔ اللہ نے ان کی جماعت کا نام رکھا۔ ان کی جماعت جو ہے چند برس پہلے پاکستان میں وجود میں آئی ہے، اور اس کا نام رکھنے کو اللہ پاک آئے تھے نعوذ باللہ، یا یہ کہ ان کے اوپر اللہ پاک کی وحی آئی تھی کہ تمہارا نام ہم رکھ رہے ہیں، اور باقی سب لوگوں کا نام ہم نے نہیں رکھا ہے، صرف تمہارا نام ہم نے رکھا ہے۔
یہ کس نے ان سے کہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ هو سماکم المسلمین، تو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے هو سماکم المسلمین، تو المسلمین نہیں ہے نا آپ کا نام، آپ کا نام جماعت المسلمین ہے، تو جماعت المسلمین کس نے رکھا آپ کا نام؟ اللہ نے تو نہیں رکھا جماعت المسلمین۔ قرآن کریم میں اگر مسلمانوں کو المسلمین کہا گیا ہے تو بے شک مسلمان کا بھی وہی مطلب ہے، مسلم اور مسلمین کا بھی وہی مطلب ہے۔ یہ موصوف کی سارے مذہب کی بنیادیں الفاظ کے ہیر پھیر پر ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کون ہے ہم نہیں جانتے، مسلم کو جانتے ہیں، مسلمان کو نہیں جانتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم بیوقوف آدمی ہو، مسلمان کو نہیں جانتے، مسلم کو نہیں جانتے۔ تو بعض الفاظ ہوتے ہیں جو اصطلاح بن کر اسی معنی کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں اور سارے عالم میں اس کا وہی معنی سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان کہا جائے تو بھی مسلم سمجھا جاتا ہے اور مسلم کہا جائے تو بھی مسلم سمجھا جاتا ہے، مگر یہ بیوقوف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہیں گے تو کوئی دوسرا مذہب کا آدمی ہوگا اور مسلم کہیں گے تو اسلام کا ماننے والا ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور کہتے ہیں مومن بھی نہیں مانتے، مسلم مانتے ہیں صرف، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، سارے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایمان کچھ نہیں، صرف اسلام اور مسلم بس یہ جانتے ہیں۔ ہماری محبت کی بنیاد صرف ایک، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے پوچھا گیا ایو اور الایمان اوسط یا رسول اللہ، تو فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہی ہمارے ہاں بھی تعلق کی بنیاد ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں۔ ہمارے فخر کا سبب صرف ایک، یعنی ایمان باللہ العظیم، اور ہماری منزل صرف ایک، یعنی خلافت علی منہاج النبوت۔ جب سے جماعت قائم ہوئی ہے اب تک یہ منزل تک نہیں پہنچ سکے، رستے میں ہیں، اور منزل ملنے کے بعد یہ مسلمین بنیں گے، اور منزل ملنے سے پہلے یہ ادھورے مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصود خلافت علی منہاج النبوت ہے۔ اور ایک دن کے لیے بھی مسعود احمد صاحب BA کو خلافت نہیں ملی، ایک دن کے لیے بھی نہیں ملی، اور ابھی 100 سال تک بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو خلافت علی منہاج النبوت مل جائے گی۔ لوگ جان مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، دیکھو مصر میں، شام میں، عراق میں، افغان میں کیا کیا قربانیاں دے کر ابھی تک خلافت علی منہاج النبوت کا تصور بھی دور ہے۔ یہ لوگ کب مسلمان بنیں گے؟ ان کا مسلمان بننا اس وقت موقوف ہے جب ان کی منزل مل جائے، ان کی منزل میں نہیں، ابھی رستے میں ہیں، گھر کو نہیں گئے ہیں ابھی یہ لوگ۔ اب اس کے بعد ہے ہماری اجتماعیت صرف ایک جماعت المسلمین۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی نہ رہے، کوئی تمہارا امیر نہ رہے اور کوئی تم بے جماعت ہو جاؤ، تو اس وقت میں تم لوگ جو ہے ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاؤ، پیلو کے درخت کے نیچے، اور اس کی جو ہے جڑیں چباتے رہو۔ لیکن وہ پوری حدیث چھوڑ دی ان لوگوں نے، چھوڑ کے صرف اتنا لیا کہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ الزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہو۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسعود احمد صاحب BA جماعت المسلمین بنا چکی تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمٹے رہنے کے لیے فرما رہے تھے؟ انہوں نے تو 14ویں صدی میں بنائی ہے جماعت اپنی، تو یہ جماعت مراد تھوڑی ہے۔ جب جماعت المسلمین کہا جائے گا نبی کی زبان سے تو صحابہ کرام مراد، صحابہ کرام۔ ایک روایت آئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ یہ حدیث ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ایک مشہور بدعت کے سلسلے میں ایک مفتی صاحب سے استفتاء کرے کہ یہ بدعت کرنا نہیں کرنا سنت ہے کیا ہے، استفتاء کرے۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، تو چونکہ وہ بدعت فقہ میں کہیں بھی نہیں تھی، نہ حدیث میں تھی، نہ قرآن میں تھی، تو وہ مسئلہ انہوں نے یہ لکھا
مسئلہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اگر کرے تو کرنے والوں کو برا نہ کہا جائے اور نہ کریں تو نہ کرنے والوں کو بھی ملامت نہ کی جائے۔ اب مفتی کو اس کے بعد دلیل لکھنا رہتا تو قرآن میں بھی نہیں تھی یہ بات، ان کی بات کی دلیل قرآن میں بھی نہیں تھی، حدیث میں بھی نہیں تھی، فقہ میں بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی اس کے آگے، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ چونکہ آندھرا پردیش کے مسلمان دکن کے اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مفتی صاحب نے دستخط کر کے اس سے استدلال کر کے دستخط کر کے اسٹامپ لگا کے دیا، 20 برس پہلے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ خیر وہ صاحب لا کے مجھے بتائے، پڑھا تو بہت افسوس بھی ہوا، بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ بھائی ایک اتنے بڑے منصب پر اتنی بڑی ذمہ داری کو اس طرح ٹلا دینا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس حدیث کی تحقیق نہیں کر سکے تھے، معلوم نہیں تھا مجھے بھی اس حدیث کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دکن میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم المرتبت محدث گزرے ہیں یہاں کے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مشکات المصابیح کے اندازے پر، اس کی ترتیب پر، زجاجۃ المصابیح کے نام سے۔ یہ کتاب جب مجھے ملی، مولانا عبدالستار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی یہ کتاب پوری مکمل، تو اس کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا حدیث کا، تو اتفاق سے یہ حدیث ملی، تھوڑے سے مطالعے میں مل گئی یہ حدیث، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نشان لگا کر حاشیے پر چھوٹی سی عبارت لکھی ہے، کہیں کہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں حدیث میں۔ اس حدیث پر کیا لکھا ہے میں آپ کو سب کے کام کی چیز ہے بتاتا ہوں۔ اس حدیث پر انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المومنون فرمایا ہے، المومنون پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامل مومنین جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور کامل مومنین تمام مسلمانوں میں صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر صحابہ کسی چیز کو اچھا سمجھے، اجماع ہو جائے تو عند اللہ حسن، کیونکہ صحابہ کا برائی پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے، نبی کے تربیت یافتہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس چھوٹے سے نوٹ سے ان کا وہ فتویٰ بھی باطل ہوا، اور پھر ہمیں ایک مستقل رہنمائی مل گئی کہ جہاں کہیں مسلمان کہیں اللہ کے نبی یا قرآن کریم تو یہ کامل مسلمان صحابہ کرام ہیں، ہم ان کو اسوہ اور قدوہ بنا سکتے، ہر کسی کو نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جو نبی نے جماعت المسلمین سے چمٹ کر رہنے کے لیے فرمایا تو صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، خیر القرون سے جو مسلمان تھے، اس کے بعد بھی ہر زمانے کے مسلمانوں کا سواد اعظم اس سے چمٹے رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ لیکن مسعود صاحب کو تو یہ سب تسلیم نہیں ہے۔ اب یہ 8 عنوانات ہیں، اس کے تحت انہوں نے اپنی بات میں سب سے زیادہ زور دیا ہے، ان کا رسالہ دعوت اسلام ہے۔ دعوت اسلام میں پوری انہوں نے کوشش کی ہے کہ تقلید کو مطلقاً شرک قرار دیا جائے۔ جو بھی کسی کی بات مانے گا، فتویٰ، ایک اور رسالہ ہے ان کا، اس کا نام ہے فتوی اسلام نہیں، رسالہ ہے فتوی اسلام نہیں، اور ایک رسالے کا نام ہے دعوت اسلام، اور ایک رسالے کا نام ہے تلاش حق۔ یہ جو کتابیں ہیں جس کے خلاصے یہ لوگ بانٹتے بھی ہیں، نیٹ پر بھی ہے، اور یہاں آفس میں آنے والوں کو بٹھا کر انٹرنیٹ سے سکھا کے سمجھاتے ہیں۔ اور مسواک ڈینٹل ہاسپٹل جو ہے وہ اس کے جو اونر ہیں وہ صاحب کا بھی بہت بڑا مشغلہ یہی ہے کہ ہر مریض کا پہلے جو ہے ہر مریض کا دانت تو درست کر دیں لیکن دماغ خراب کر دیں، یہ ان کا کام ہے۔ اس کا دانت درست کر دیں اور دماغ خراب کر دیں، یہ کام کرتے ہیں، اور کر کے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم کسی بھی امام کو مانو گے تو اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ گے، توحید ہی ختم ہو جائے گی، مشرک ہی ہو جاؤ گے، اس لیے کیا کرو؟ تو مسعود صاحب نے جو صلاۃ المسلمین رکھی ہے اس میں سے نماز پڑھ لو،
مسعود صاحب نے جو منہاج المسلمین لکھی ہے اس میں سے مسئلے دیکھ لو، مسعود صاحب نے جو دعاء المسلمین لکھی ہے اس میں سے دعائیں پڑھ لو، اور مسعود صاحب نے جو ایام المسلمین لکھی ہے اس میں سے تاریخ اسلام پڑھ لو۔ انہوں نے جو بھی کتاب لکھی ہے مسلمین کا حیضہ ہے تو وہ مسلمین کے نام سے رکھا ہے سب، تو اسی کو دین کہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے، اور ابھی جو جلسہ ہوا تھا ان کا سالانہ قریب میں رمضان سے پہلے، تو بہت خاموش طریقے پر انہوں نے اچانک ایک دن اخبار میں دے کے جلسہ کر دیا۔ ہم بھی ہمارے علماء کو بھیجے کہ بھئی ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، تو وہاں پر یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ بعض لوگ لیکچرر ہیں، قابل ہیں، کالجز میں پڑھاتے ہیں، وہ حضرات بھی سب اس سے متاثر ہیں۔ اور جب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو تعلیمات کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کا اثر ان کے پورے تلامذہ اور شاگردوں پر ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے لوگوں کا بہک جانا ان کے ہاں پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے خطرہ عظیمہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کس سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے لیکچررز کے مذہبی خیالات کیا ہیں اس کی تحقیق کریے۔ اگر آپ وہاں پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے، ان سے صرف سبجیکٹ پڑھیے، ان سے دین کی باتیں مت سنیے، ان سے دین کی باتیں نہ سنیے۔ ان ھذا العلم دینکم، یہ علم تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، ہمیں دیکھ لینا ہے، ہر کسی کہو مہ سے دین نہیں سننا ہے ہم کو۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ہر کسی سے ہم دین سن رہے ہیں، ہر کسی کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ہر کسی کی سائٹ پہ چلے جا رہے ہیں نیٹ کے اوپر، اور اس کو جاننے کی کوشش کر کے خود بھٹک جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں۔ اس لیے دو مسئلے ہیں، ہم اپنی مستورات پر کڑی نظر رکھیں کہ وہ درس قرآن کے نام سے یا اجتماع کے نام سے کہاں جا رہے ہیں، اس پر نگرانی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھیں، ہاں اللہ ہم سے پوچھے گا، اگر وہ بھٹک جائیں گے تو ہم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں اجتماع میں جا رہے ہیں بول کر جو گھر سے نکل رہے تو کہاں جا رہے ہیں، کس کے درس میں جا رہے ہیں، اس کی تحقیق کرنا۔ اور وہ جو درس میں جا رہے ہیں، اگر اس درس میں اہل السنت والجماعت کے متواتر متوارث عقیدوں کے مطابق درس ہوتا ہے اور اسی کے مطابق علم دیا جاتا ہے، تو آپ اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو اجازت دیں، اور اگر نہیں تو اجازت نہیں ملے گی وہاں پر جانے کی، اس لیے کہ گمراہ ہو جانے سے جاہل رہنا بہتر ہے، گمراہ ہو جانے سے تو جاہل رہنا بہتر ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں جو دین جتنا ہو سکے خود سکھائیے۔ علماء سے جمعے کے خطبے میں مسجد میں آپ بیانات سنتے ہیں، جا کر اپنے گھر میں اس کو سکھائیے۔ دین کا گھر میں کتاب کی تعلیم عالم سے پوچھیے کہ کس کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کتاب کی تعلیم گھر میں کریے، اور باہر انہی کے بیان میں جانے کی اجازت دیجیے جن کا حق پر ہونا ہمارے علماء نے واضح کر دیا ہو، اور امام صاحب کہہ دیے ہوں کہ ہاں وہ حق پر ہیں، وہاں بھیج سکتے ہیں تو آپ بھیجیے، اور ورنہ مت بھیجیے۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ مرد تو حق پر ہے اور بیوی کسی دوسرے رستے پہ چلی گئی ہے، اور بیٹی کسی اور گمراہی کے رستے پہ چلی گئی ہے۔ اور ہمارے ایک طالب علم نے مدرسے میں کہا، یہیں کے ٹولی چوکی کے ایک طالب علم نے کہا کہ وہ ہمارے بھابھی جو ہے وہ یہ سب نہیں مانتے بول رہے، وہ سب نہیں مانتے بول رہے، کیا نہیں مانتے بول رہے؟ تو بولے یہ ایسا نماز پڑھنا نہیں صحیح ہے، عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھنا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی غیر مقلدین حضرات نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے اسی کو سنت قرار دیا ہے کہ کبھی بھی سر نہیں ڈھانکنا چاہیے، چاہے کبھی پہن لیے تو بھی نماز میں اتار دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، کیونکہ بھائی نبی ان کے نزدیک نبی کو ایسا ہی دیکھا گیا ہے، تو پھر ان کی عورت کیوں سر ڈھانک کے نماز پڑھ رہی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی جیسے نماز پڑھتے ہیں میں جیسا پڑھتا ہوں ویسا پڑھو بولے اللہ کے نبی۔ لہٰذا انہوں بغیر ننگے سر نماز پڑھے تو ان کی بیوی بھی ننگے سر نماز پڑھنا، ان کیوں دوپٹہ اڑ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی، ان کی ہوتی، پھر بولتے ہیں فرق نہیں ہے۔ تو فرق تو ہے نا بھائی، فرق تو ہے نا، جب فرق ہے تو پھر کیوں آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ بہت سے غیر مقلدین کی عورتیں گھر ہی میں نماز پڑھ رہی ہیں، اگرچہ کہ وہ بولتے ہیں کہ مسجد میں جا کے پڑھنا چاہیے، اس کے باوجود 90% غیر مقلدین کی عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں۔
جب وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہوا؟ نبی تو سب فرض نمازیں مسجد میں پڑھا کرتے تھے. صلو کما رأیتمونی اصلی. وہ کیسے اجازت دے دیا کہ اس کی بیوی، اس کی اماں، اس کی بیٹی گھر میں نماز پڑھ لی؟ اس نے کیسے اجازت دے دیا؟ معلوم ہوا کہ فرق ہے دونوں کی نماز میں. اور 1-2 فرق تو یہ ہے، اور 8-10 فرق بھی نکل گئے ہیں، اور سب ثابت ہیں. یہاں تک کہ غیر مقلدین کے محقق علماء کے نزدیک بھی ثابت ہیں، ان کے نزدیک بھی ثابت ہیں. اس کے باوجود لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. زبردستی ایک صحابہ تو اس طرح سکھا رہی ہیں عورتوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ، بکری کا بچہ لا کے اس کے پیٹ سینے کے نیچے سے نکال کے سکھا رہے ہیں، بکری کا بچہ لا کے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے تو اتنے بلند ان کا، یعنی اتنا کھل کر سجدہ فرماتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ نکل سکتا تو نکل سکتا تھا اس کے نیچے سے. تو نا اب باقاعدہ بکری کا بچہ لا کے عورت کو اونچا کر کے اس کے سرینہ اوپر کر کے اس کے نیچے سے نکال کے بکری کا بچہ سکھا رہے ہیں کہ سنت والی نماز سیکھو، سنت والی نماز سیکھو. تو کیا ہم پوچھتے ہیں آج تک جتنی عورتیں نماز پڑھتی رہیں وہ کیا خلاف سنت ہی پڑھتی رہی نماز؟ اور ابھی 14ویں صدی میں سنت کا افشا ہوا ہے، انکشاف ہوا ہے، اور اس سے پہلے سب کے سب جہلا تھے، دین کسی کو نہیں معلوم تھا. ایسا ہی کچھ باور کرایا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں غور کریں اور غور کر کے ان سب باتوں میں توجہ دیں. ان کی باتیں سرسری باتیں ہیں جس پر ہم یقین نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اس علاقے میں ہونے والی اندر خانہ، بغیر زور و شور کے، بغیر گڑبڑ کے، اندر خانہ جماعت المسلمین کے نام سے گمراہوں کی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں، ان سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں. اپنے بچوں کو محفوظ کریں، اپنی بچیوں کو محفوظ کریں. کہاں کہاں یہ کام کرتے ہیں. ہمارے ایک شاگرد جو ہیں وہ ہائی ٹیک سٹی میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہائی ٹیک سٹی کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں مذہب ہی نہیں ہے، مذہب ادھر آتا ہی نہیں. سب کوئی آتے ہیں، آزاد زندگی گزارتے ہیں، اپنے اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں، عورتیں مرداں، بچے بچیاں، بس یہی ماحول رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ جماعت المسلمین کا لٹریچر کیسا آتا، کون لاتے، بہرحال ان کو پہنچاتے رہتے، دیتے رہتے. تو ہم کو چاہیے کہ بھائی ذرا ان سے ہوشیار رہیں. یہ ہم کو گمراہ کریں گے، صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے. یہ علاقے میں بہت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں. اس لیے جو ہے انادل غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں والی بات ہے. ہم لوگ یہ سمجھ کر کے کہ ہم تو ہدایت کے گھونسلے میں ہیں، ہمارے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو تو حق معلوم ہے، ہمارے گھر میں گمراہی نہیں آئے گی. ایسا نہ سمجھے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وبا عام ہوتی ہے تو ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوتی ہے، اور جب بے دینی پھیلنے لگتی ہے تو دینداروں کے گھر میں بھی گھستی ہے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں الحمدللہ اس وقت تک ہدایت ملی ہوئی ہے اور ہم علماء سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے گھر میں گمراہی نہیں آئے گی. ایسا مت سمجھیے. بابا صحیح ہیں، بیٹا دوسری طرف چلے گیا ہے، اور جو ہے اور اماں صحیح ہے، بیٹی کسی اور جماعت میں چلی گئی ہے، کوئی ادھر ہو گئی ہے، کوئی ادھر ہو گئے ہیں. ایسا گھروں میں ایسے پریشانیاں پیش آ رہی ہیں. اس وقت ایک ایسی صورتحال تکلیف دہ پیش آ رہی ہے جس سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ طبقہ جانے انجانے، اب کتنا جاہل ہے آپ کو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم نے میدک میں ایک تقریر کی تھی، اسی طبقے سے لوگ پریشان تھے غیر مقلدین کے، تو وہاں ایک تقریر کی تھی. ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ لوگ تو جو اس سے متاثر ہیں وہ تو خیر بھولے بھالے لوگ ہیں، اس کو حق سمجھ کے حدیثوں سے مرعوب ہو کر ادھر چلے گئے ہیں، لیکن یہ لوگ جانے انجانے یہودی سازش کے شکار ہو گئے. ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہودی سازش کے شکار تو نہیں، مسلمانوں میں افتراق، انتشار، مسلمانوں میں جھگڑے بنانے کے واسطے کسی سازش کے شکار تو نہیں ہو گئے. یہ بات ہم نے کہی تھی. تو ماشاءاللہ سمجھداری کا یہ عالم ہے
کہ ہمارے نارائن کھیڑ کے غیر مقلدین کہنے لگے کہ تمہارے مولانا تو ہمارے کو یہودیچ بول دیے بھائی. تو ہم نے کہا کہ بھائی تم کو اتنی اردو نہیں سمجھ میں آتی تو تم کو بخاری کی روایتیں کیسے سمجھ میں آتی ہیں؟ بخاری کی روایتیں کیسے سمجھ میں آتی ہیں؟ ہم نے اردو میں کہا کہ کسی یہودی سازش کے شکار تو نہیں ہو گئے یہ لوگ، انجانے میں شکار تو نہیں ہو گئے. وہ بات کیا ہے اور یہودی بولنا کی کیا بات ہے کہ ہم نے یہودی. جب آپ اتنی اردو نہیں سمجھتے تو ماشاءاللہ آپ کے علم و فضل کی ہم کہے کہ آپ عقیدے میں آپ کی تحقیق کو کیا مانیں. آج بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گونگی بہری عورت کو پوچھے تھے کہ اللہ کہاں ہے، اشارے سے پوچھے تھے، تو اب اس کو پکڑ لیا ہے این اللہ این اللہ. تو ہمارا ایک رشتہ دار بچہ ہے چھوٹا سا، وہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے. تو اسکول سے آ رہا تھا تو ساتھ میں ٹیچر نے یعنی ان کے استاد نے معلم نے گاڑی میں چھوٹے چھوٹے بچے پرائمری کے ان سے پہلے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ لوگ بول سکتے ہیں اللہ میاں کہاں ہیں؟ تو سب بچے اپنے عام عقیدے کے مطابق بچوں نے کہا اللہ پاک تو ہر جگہ. تو کہنے لگے ہر جگہ ہے، ٹوائلٹ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. تو بچے خاموش ہو گئے ڈر کے مارے. اس کے بعد بولے کبھی نہیں بولنا ہر جگہ ہے، بلکہ اوپر ہے بولنا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے بولے تو مسلمان، ہر جگہ ہے بولے تو مشرک. تو ایسا چھوٹے چھوٹے بچوں پہ عقیدے کی وہ بحثیں جب اس کا سوال ہوتا تھا تو بڑے بڑے محدثین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ حق تعالیٰ کے بارے میں بولنے سے کانپنے لگتے تھے، زبان لڑکھڑانے لگتی تھی. آج یہ غیر مقلدین نے بچوں کا موضوع مذاق بنا دیا ہے اللہ کی صفات کو، اللہ کے اسماء حسنہ کو، اللہ کی ذات کو. تو ہم احتیاط برتتے ہیں، ورنہ ہم بھی ان کی ہندی کی چندی کر کے ان کو مشرک ثابت کرنا، ان کو مجسمہ ثابت کرنا، اللہ کا جسم ماننے والا ثابت کرنا ہمارے کو مشکل نہیں ہے. لیکن ہم ان موضوعات میں زبان کھولنا ہمارے سلف سے منقول نہیں ہے. انہوں کیسا سلفی بنے نہیں معلوم، لیکن ہمارے پاس سلف سے تو منقول نہیں. کوئی سلف صالحین میں جرأت نہیں کیا ان موضوعات کو علمی حلقوں میں بھی کم سے کم بقدر ضرورت لایا گیا ہے. عوام میں تو کبھی ان موضوعات کو نہیں اٹھایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقدیر کے بارے میں کچھ صحابہ بات کر رہے تھے تو اتنے ناراض ہوئے کأنہ وقع علی وجہہ الرمان، آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا تھا، اتنے غصے میں آ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والے کو بلا کر کے کھجور کی ٹہنیوں سے مار مار کے زخمی کر کے اس کی نانی یاد دلا دی تھی کہ پھر اس کے بعد پورے عہد صحابہ میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی، عہد تابعین میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کے بارے میں زبان درازی کرے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ فتنے منڈلا رہے ہیں، ہم فتنہ بول رہے ہیں، تو جو ذرا تھوڑے سنجیدہ غیر مقلدین ہیں ان کو برا دکھتا. تو ہم سنجیدہ غیر مقلدین کو تو اتنا چھیڑتے بھی نہیں، ہم ان کے نام پہ بھی نہیں جاتے. ہم بولتے بھائی اگر آپ فقہی مسائل کے حد تک اپنے مسلک پہ چل رہے ہیں تو چلو، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا. ہمارے سامنے مسلمان قادیانی بن رہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے مسلمان عیسائی بن رہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے گاؤں کی سینکڑوں مسلم عورتیں برقع پہن کے پریئر کرنے چرچ میں جا رہی ہیں. ہمارے لیے وہ کاز اور وہ میدان اس سے بڑا ہے کہ تم سے چھیڑتے بیٹھے. لیکن جب تم عقیدہ بھی خراب کر رہے ہو، جب تم ائمہ پر بھی کیچڑ اچھال رہے ہو، جب تم فقہ کے مسئلے ڈھونڈ کے نکال کر کے اس کو غلط تعبیرات میں پیش کر کے مسلمانوں کو فقہ اسلامی سے نفرت دلا رہے ہو، تو پھر تم بھی ہمارے لیے ایک ایسا فتنہ ہے جس کے مقابلے کے لیے دوسرے کام چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. ورنہ اگر غیر مقلدین صرف نماز کے طریقے کے حد تک اپنے اپنے فقہی مسائل پر عمل کر لیں اور اس دوسروں کو غلط نہ کہیں اور دوسروں کو ان کے حق کا استعمال کرنے پر یہ لوگ جو ہے بد زبانی بد کلامی نہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے دین پہ چلتے رہو، اپنے طریقے پہ چلتے رہو. ہمیں آپ سے جھگڑنے سے اور آپ کا مقابلہ کرنے سے زیادہ ضروری اطراف و اکناف میں جا کر اپنے بھائی مرتد ہونے والے مسلمانوں کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے.
اس واسطے ایسے موقع پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فتنہ اس وجہ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کام سلف میں ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں کیا تھا وہ یہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے تو فتنہ کہنا پڑے گا۔ اور اب تو جو ہے ماشاءاللہ ایک ذمہ دار صاحب نے حیدرآباد کے ہمارے کچھ نوجوان علماء جو کام کر رہے ہیں اسی علاقے میں، وہ ملنے گئے ایک ذمہ دار سے، اس جماعت کے ایک ذمہ دار سے، اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے علماء نے بھی کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو کم سے کم یہ مسئلے تو چھوڑ دو، اس میں تو مت اختلافات کرو، آپ کے بڑوں نے بھی لکھا ہے۔ تو سنا ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم لوگ طے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بڑے نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہم کو ان کے ثبوت مت پیش کرو۔ یہ جو نزول الابرار کا اور جو ہے اسی طریقے سے علامہ وحید الزماں کا اور جو ہے نواب صدیق حسن خان کے ہم پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے، تو اب یہ لوگ بیٹھ کے ڈکلیئر کرنے والے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے نہیں ہیں، ان کو ہمارے سے منسوب مت کرو۔ تو ہم نے کہا کہ جلدی کر دو تاکہ ہم آپ کو غیر مقلد بھی نہ کہیں، اس سے بھی آگے کوئی اور فرقہ کہہ کے جان چھڑا لیں آپ سے، تو آپ جلدی سے کہہ دو کہ یہ بھی ہمارے بڑے نہیں، جس کا کوئی بڑا نہیں ہے وہ سلفی کیسے ہو سکتا ہے؟ سلفی وہ ہیں جن کے سلف پیچھے موجود ہیں علماء، وہ سلفی ہیں، جن کے سلف ہی نہیں ہیں وہ خلف ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے بھائی، ان سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے بچے خواہ پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کر کے، اور بہت سے ہمارے دعوت کے ساتھی بھی پریشان ہیں۔ کاہے کو پریشان ہیں بھائی؟ آپ اگر 10-15 گھنٹے وقفے سے، مہینے میں 1 گھنٹہ کر کے صحیح، اگر آپ 10-15 گھنٹے ہمارے کسی عالم دین کے پاس دے دیں 1 سال میں، اور ان مسائل میں ہمارے دلائل کو سمجھ لیں، تو آپ کا کنفیوژن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ علم کا مقابلہ علم ہی کرے گا۔ اگر آپ وہ علم نہیں حاصل کر رہیں گے جو علم جاہل آپ کے سامنے لا رہے ہیں غلط طریقے سے، اس کے مقابلے میں صحیح علم نہیں حاصل کریں گے، تو دیکھو لوہے کو تو لوہا ہی کاٹتا ہے، اگر آپ کے پاس لوہا نہیں ہے تو آپ سامنے والے کے لوہے کو نہیں کاٹ سکتے۔ اس لیے سب کو شوق پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان اختلافی مسائل کو جو پہلے پتے کے طور پر ڈالا جا رہا ہے اور بعد میں عقیدے بھی خراب کیے جا رہے ہیں، تو اس پہلے پتے کو تو سمجھو، جس کے چکر میں آپ پھنس رہے ہیں اس کے دلائل معلوم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم گمراہ کبھی نہیں ہوں گے اور ہم کو کنفیوژن باقی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ہر علاقے میں علماء موجود ہیں، ہر علاقے کے مسجد میں اچھے ائمہ ہیں، جن کو آپ اس بات کے لیے آمادہ کر لیجئے کہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ آپ کو دیں اور ایک ٹاپک پر سیر حاصل طور پر اطمینان بخش طریقے پر لکھا دیں، اور آپ کاغذ قلم لے کر نوٹ کریں، باقاعدہ کلاس لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نہ صرف یہ کہ دوسرے سے نہیں دبیں گے، آپ دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر یہ ہوگا تو پھر یہ گمراہیاں زیادہ نہیں پھیلیں گی۔ اس وقت میں دیر بھی کافی ہو گئی ہے اور چھوٹے چھوٹے جزیات پر ہم آپ کو اس وقت بتانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ 2 چیزوں کی طرف سے خبردار کرنا مقصد تھا اس اجلاس کا۔ ایک تو یہ کہ اس وقت غیر مقلدین جو تحریک لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا اہل سنت والجماعت کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اس زمانے کے غیر مقلدین، گلف ریٹن، سعودی ریٹن غیر مقلدین، جو معراج ربانی اور توصیف الرحمان جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کے تربیت یافتہ ہیں، ان کی CDs سے متاثر ہیں، ان کے بہکائے ہوئے مسائل سے متاثر ہیں، ان لوگوں کو ہم اہل السنت والجماعت میں تسلیم کر ہی نہیں سکتے، اس واسطے کہ اہل السنت والجماعت کی جو تعریف ہے اس میں وہ آتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنا ہے تو ان سے 2 قدم بازو رہنے میں اپنے عقائد، اپنے دین، اپنا ایمان، اپنے علم کی حفاظت رہے گی۔ ڈسکس بھی مت کریے، آپ کو نہیں آتا تو آپ کہیں وہ ڈسکس کرتے ان سے بات ہی مت کریے، بات کرنے سے بہت بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے، بات ہی مت کریے۔ اس لیے ایک بات یہ بتانا تھا، اور دوسری بات یہ بتانا ہے کہ یہ جماعت المسلمین کے نام سے جو صاحب ہیں نا، یہ پہلے اہل حدیث تھے، اہل حدیثوں میں دال نہیں گلی تو غربائے اہل حدیث میں چلے گئے، ایک الگ جماعت ہے اہل حدیثوں کی،
14 فرقے ہیں اہل حدیث میں بھی، تو اس میں گئے، وہ غربائے اہل حدیث میں گئے۔ اب جب غربائے اہل حدیث میں گئے تو اس کے الیکشن میں یہ امیر بننا چاہتے تھے، تو یہ اس میں امیر نہیں بن سکے، وہ لوگ بھی ان کے مزاج سے واقف تھے ہوں گے تو وہ لوگ ریجیکٹ کر دیے، تو انہوں امیر نہیں بن سکے، امیر نہیں بن سکے تو اہل حدیث بھی کافر۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت المسلمین بنائی، جنہیں سب کو کافر بنا کے جماعت المسلمین بنائی، اور ان کا صاف کہنا یہ ہے کہ ہر فرقہ جہنم میں ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت اور دیوبندی، بریلوی، غیر مقلدین، اہل قرآن، اہل حدیث، سب جہنم میں، جماعت المسلمین اکیلے جنت میں۔ اور ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل یہ ہے فرقوں میں جماعت کی پہچان، فرقوں میں جماعت کی پہچان، انہوں اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں۔ ان سے بھی آپ بات کریں گے، تھوڑا علم حاصل کر لے کے بات کرو، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہاں ظہیر آباد میں ایک مسجد بنائے ہیں اپنی، ناٹاں کھڑے کر کے، ناٹوں پہ چھپر ڈال کے کچی مسجد بنائے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے، اس لیے پکی مسجد میں نماز نہیں ہوتی تو کچی مسجد بنائے، بالکل چھپر کی بنا کے اس میں نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جتنی قریشی برادری گائے بیل جو کاٹ کے بیچ رہی ظہیر آباد میں اور بکرے کا گوشت بیچ رہے، یہ لوگ سب مقلدین ہیں، اور مقلدین آپ کے ہاں مشرک ہیں، اور مشرک کا ذبیحہ آپ مزے سے کھا رہے ہیں، لہذا پہلے اپنا کھانا دانا بند کرو، اس کے بعد جو ہے تقوی ظاہر کرو، اس کے بغیر تمہارے تقوی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو پھر جب کچھ سمجھ میں آیا، 2-4 لوگ واپس آئے توبہ کر کے، ماشاءاللہ مسجد میں واپس آ گئے، انہوں نے بولے اب گوشت ہی نہیں ملیں گا تو وہ مذہب میں رہ کے کیا فائدہ، لہذا جو ہے ادھر واپس آنا پڑا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب حماقتیں ہیں، علم کے دور دور کا واسطہ نہیں ہے علم سے ان کی باتوں کو، یہ سب ہیر پھیر ہے، قرآن کی آیتوں کے ٹکڑے ٹکڑے لے کے، ایک ٹکڑا اتنا ٹکڑا لے کے یہ اپنا دین بنایا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے مردوں کی، عورتوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مماثل ہے، اس لیے آپ گھبرائیں بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے اکثریت کو ہر زمانے میں اب تک حق پر رکھا ہے، انشاءاللہ یہ سواد اعظم مسلمانوں کا، مقلدین کا سواد اعظم یہی حق پر مضبوطی سے جمے رہے گا۔ اور جب سے سعودی عرب کے جو اصل علماء تھے ان کی زبان بندی کر دی گئی ہے اور ان کو خاموش بٹھا دیا گیا ہے حکومت کے پریشر سے، اور وہاں پر یہ جو نئے خیالات کے علماء ہیں ان کو آگے کر دیا گیا ہے، تب سے سعودی عرب کے ایک ایک ایسے فیصلے سامنے آتے ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کبھی مولانا علی میاں نے مصر کے ریڈیو سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے اقدام سے ہم ہندوستانی مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے، وہاں کہا تھا جا کر مصر میں، اور اب ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب کے بیانات سے سارے عالم کے غیور مسلمانوں کے سر شرم سے جھک رہے ہیں، اس لیے کہ مصر کے فوجی انقلاب کے بعد سب سے پہلے فوج کو مبارکباد دینے والی سعودی عرب تھا، سب سے پہلے فوج کو مبارکباد دی گئی۔ اور آج ہی کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 عالموں کو اس لیے گرفتار کر لیا سعودی حکومت نے کہ انہوں نے دعا میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مصر کی فوج کو ہدایت دے، یہ کہا تھا، تو انہوں نے گرفتار کر لیا یہ کہہ کر کے کہ اس دعا کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک مصر کی فوج وہ صحیح نہیں ہے، لہذا آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جب حق بولنے والے غیور علماء کو دبا دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر ناٹک کرنے والوں کو سامنے اٹھا دیا جائے گا اور میڈیا کے ذریعے سے فیم کیا جائے گا، تو پھر وہ وہی کریں گے جو حکومتیں چاہتی ہیں، وہ نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اللہ اس کا رسول کیا چاہتا ہے وہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے یہ سلفیوں نے وہاں مصر کی اتنی عظیم الشان قربانیوں کے بعد بنی ہوئی حکومت کی نیا ڈبو دی ہے، اور یہی لوگ جو ہے ہر جگہ پر مسلمانوں کو ڈبو رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی آپس میں لڑا کے فتنے کر کے میں آخر ایک قصہ عبرت کا سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ قصہ بھی لمبا نہیں ہے، مختصر یہ کہ ایک بچہ باہر سے آیا، ہمارے محلے کے قریب کئی واقعہ ہے،
2 سال کے بعد آیا، نوجوان بچہ گیا تھا، شادی بھی نہیں ہوئی، سعودی عرب گیا تھا، 2 سال کے بعد واپس آیا۔ جب وہ 2 سال کے بعد واپس آیا تو اماں انتظار میں، بیٹا آتا آئے 100 دن بریانی بنائی، دوسرے دن خورمہ بنائی، تیسرے دن یہ پکائی وہ پکائی، پکا رہی، اب بیٹا آیا، بیٹے کے ساتھ کھائیں گے بولتے، اور بیٹا جو ہے ہر کھانے کے وقت غائب ہو جا رہا، 2 دن کے بعد انہیں بولی بیٹا میں تیرے واسطے روز اتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی، تیرا راستہ دیکھ رہی تھی، تیرے واسطے اٹھ کے پکا رہی ہوں، یہ پکا رہی ہوں، ناشتے میں بنا، کھا رہا ہی نہیں، گھر میں کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو پہلے تو ہوں ٹوں کرتے رہا، جب انہیں سختی سے پوچھی ماں تو ذرا کان کھول کے سنیے کیا لے کے آ رہے ہیں سعودی عرب سے عقیدے، اس کی ماں سے کہہ رہا ہے میں آپ کے ہاتھ کا کھانا اس لیے نہیں کھا سکتا کہ آپ جو ہیں مقلد ہیں، مقلد مشرک رہتا، انما المشرکون نجس اللہ نے فرمایا، تو نجس ہاتھوں کا کھانا نہیں کھا سکتا، اس لیے باہر جا کے کھا لینا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ جو ہوٹل میں آپ کھا رہے ہیں وہاں کتنے پاک بازا ہیں، ذرا پیچھے جا کے باورچی خانے میں دیکھو، معلوم ہوتا کتنے پاک بازا پکا کے رکھ رہے تمہارے واسطے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی باتیں ہیں، اور یہ غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کوئی خواجہ معین الدین اجمیری نہیں ہوتی، کوئی بزرگ نہیں ہے، کہاں کے بزرگاں کہاں ہیں؟ عبد القادر جیلانی میرے کو ملے تو جوتا لے کے مارتا تھا، پوری دنیا میں گمراہی پھیلانے والا ہی نیچے۔ ایسی باتیں، ایسے خیالات، الامان الحفیظ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہی سب غذا وہاں مل رہی، وہاں سے لے کے آ رہی، اور لے کے آ کے یہاں پر لوگوں کو اس طرح بہکا رہے بھٹکا رہے۔ تو اگر آپ نہیں بچائیں گے، آپ کی مرضی ہے، اپنے دین کے بارے میں آپ جو آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیں سوچ لیں۔ علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ توجہ دلائی جائے جگہ جگہ لوگوں کو جوڑ کر کہ اگر آپ ان غیر مقلدوں کے صرف ہاتھا بننے کے، آمین پکارنے کے چکر میں جائیں گے تو یہ کوئی اہم مسئلے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ پہلا پتا ہے جو آپ کے سامنے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے عقیدوں میں بھی ہم کو بھٹکا دیتے ہیں، سلف صالحین سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کہ غیر مقلدیت کی ابتدا بدگمانی سے ہوتی ہے اور انتہا بد زبانی پر ہوتی ہے۔ یہی سب آنکھوں کو دکھ رہا، یہ سب پیش آ رہا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسائل کا مسئلہ نہیں، عقائد کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے ان سے اپنے کو بچا کے رکھنا ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس علاقے کے مسلمان کو جماعت المسلمین نام نہاد کا اپنا جو ہے خوب کریں کام، اپنے مسلمانوں کو بچائے، ان کا تعارف کرائے۔ ان کے بارے میں بہت چھوٹا سا ہمارا رسالہ ان کے دعوت اسلام کے جواب میں عنقریب چھپنے والا ہے۔ اس کو سستے کاغذ پر کثیر تعداد میں چھپا کر گھر گھر بانٹیے، ہر مسلمان تک پہنچائیے، اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے کالجز میں بانٹیے۔ پہلے ہمارے بچے رستے سے ہٹ جا رہے ہیں، ان کو پہلے دیجیے۔ انگلش میڈیم ہیں وہ سب، اردو نہیں آتی ان کو، تو انگلش میڈیم میں ان کو پہنچائیے انگریزی زبان میں، تاکہ ان لوگوں تک حق بات پہنچ جائے اور ان کو سب باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا عظیم علمی شخصیت ہے، ہم ان کو بٹھا کے آپ کے سامنے اپنی سطح کی بات کرتے رہے، کیونکہ وہ بولنا اپنے بھائیوں کچھ ہے کہ یہ علاقے میں ایسا ہے، اور حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں اس سے اہل علم کے جو ہے دلوں میں بہار آئی، اور بہت اہم نکتے آپ نے بیان کیے۔ اور جو کام اللہ پاک لے رہا ہے، صدیوں میں کسی کو اللہ پاک پیدا فرماتا ہے، بڑی بات کے سامنے کہنا نہیں، لیکن اب آپ لوگ بھی تو اڑ گئے تو پھر ملتے رہنا ہمارے کو۔ اللہ پاک بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ ابھی تک مسند امام طحاوی رحمہ اللہ کو اپنی تعلیق کے ساتھ عظیم الشان طباعت کے ساتھ آپ نے چھپوایا ہے، اور اسی طرح امام اعظم کی احادیث پر عظیم الشان کام، اور ابھی آپ نے بتایا کہ 20-22 جلدوں میں جو کام ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اسی طریقے سے اور مزید کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقف کر دیا ہے، ایسے تقریر وقریر آپ کا موضوع نہیں ہے، اور آپ کو جس کو اللہ جس سے جو کام لینا رہتا ہے نا تو اسی کا ذوق دیتا ہے۔ آپ کا تو کھوجنا، مطالعہ کرنا، گہرائی میں اترنا، اور بات کو اس کے ڈیپ میں سے نکال کے لے کے آنا اور سامنے پیش کرنا، یہ کام ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت بڑا کام اللہ پاک لے رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں،
اور آپ پر فخر ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہماری جماعت میں ایسے ایسے علماء ہر زمانے میں پیدا فرمائے. اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ پاک نے ایسے عظیم الشان علمی صلاحیت رکھنے والوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. اور وہاں تو علم کا افلاس کا حال یہ ہے کہ جب تک کمپیوٹر نہیں نکلا تھا اور شاملہ واملہ ایک مکتبے نہیں نکلے تھے, اس وقت تک صلاۃ الرسول کے سارے غلطیاں چھپے ہوئے تھے اس کے اندر, کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. صلاۃ الرسول جو غیر مقلدین کی سب سے آسمان سے نازل شدہ نماز کا طریقہ ہے, وہ ایسی مضبوط ترین کتاب ہے صلاۃ الرسول. اس میں حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمپیوٹر کے بغیر کتاب پوری پڑھ کے اپنے شخصی علم سے جو اللہ نے ان کے سینے میں رکھا تھا اس کی روشنی میں کہا تھا کہ اس میں اتنی حدیثیں ضعیف ہیں. تو کوئی نہیں مانے ان کے کہنے کو, ان کو کیا علم آتا, ان کے امام کچھ 17 حدیث آتے تو ان کو کیا پتہ, بلکہ کوئی اہمیت نہیں دی. لیکن جب یہی کتاب صلاۃ الرسول یہ لوگ سعودی عرب سے چھپانے کی کوشش کیے تو وہاں پہلے تعلیق کرنا پڑتا, تو وہ کرے تو 50 سے اوپر حدیثیں ضعیف ان لوگوں نے کوٹ کر دی. تو ایک کتاب دارالاشاعت دلی سے چھپی صلاۃ الرسول, یہ تحقیق کے بعد ہر حدیث پہ صحیح ضعیف لکھا ہوا, موضوع بھی نکلے اس میں. تو میں خود پڑھا ہوں کہ اس کے مقدمے میں شروع میں 1 صفحے کا مقدمہ ہے اردو میں, وہ مقدمے میں لکھے ہیں کہ اس کتاب میں مصنف سے بعض احادیث کے نقل کرنے میں تسامح ہوا. یعنی اب 100 سال کے بعد بعض احادیث کے نقل کرنے میں تسامح ہوا, جس کی طرف توجہ نہیں ہو سکی. اس زمانے میں کمپیوٹر کی سہولت کی وجہ سے جب اس پر پیش کیا گیا تو ان احادیث کی نشاندہی ہوئی. ہم نے دیانتاً اس کتاب میں حاشیے پر اس کی صراحت کر دی ہے, اور فضائل میں ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کرنا علماء میں عام بات ہے. مثال کے طور پر مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال, سمجھے آپ, یہ مقدمہ لکھ کے اپنی پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, اپنی بات چھپانے کی کوشش کی گئی. ہم نے کہا الحمدللہ, جگتیال میں نے وہ کتاب دکھا کے پڑھ کے سنا کے کہا الحمدللہ ان حضرتوں کو اب بھی اگر کہیں سر چھپانے کو پناہ ملی ہے تو ہمارے شیخ الحدیث کے دامن میں ملی ہے, جن کو بدنام کرتے کرتے پوری عمر گزر گئی. معراج ربانی نے کریم نگر میں کہا تھا کہ فضائل اعمال کو چورستے پہ ڈال کے جلا دو, یہ نہیں. اور ایک سوال کیا گیا تھا کہ تبلیغ والوں کے پیچھے نماز ہوتی کیا, تو معراج ربانی نے کہا تھا کہ ان سے مسجد کے نالیاں بھی صاف کرا سکتے کیا, پہلے یہ پوچھو. یعنی اتنے گئے گزرے ہیں کہ نالی بھی مسجد کی نہیں دھو سکتے, سمجھے نہیں. تو اب ایسے شخص کو بیدر میں مار کے کپڑے پھاڑے تو وہاں پہ لکھ کے آئے, پھر نہیں آتا بیدر کو بول کے لکھ کے آئے. ہر جگہ یہی حشر ہوا تو سیدھے ہو جاتے. مگر کیا کریں, ہم بھی اتنی زیادہ ہمت والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ان ظالموں جاہلوں کے نئے دین سے اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اس اسلام پر مضبوطی سے جمائے رکھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک متواتر متوارث طریقے پر آیا ہے, جس کو سلف سے لے کے خلف تک اہل السنت والجماعت کا دین کہا گیا ہے. اللہ ہمیں اس پر جمائے رکھے, مضبوط رکھے, قائم رکھے. ہم تیمناً و تبرکاً حضرت مولانا سے دعا کی خواہش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی عظیم خدمات میں مصروف ہیں, آپ دعا فرما دیں, ہم آمین کہیں گے.